بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ہر گزرتے دن یہ بات تقویت پکڑتی جا رہی ہے، بلکہ گواہی آ رہی ہے، سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور پاکستان میں منتخب حکومت کا جو تختہ الٹا گیا تھا پچھلے سال 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، وہ بیرونی دباؤ اور بیرونی حکم کے تحت کیا گیا تھا، اور اس میں بیرونی مداخلت ثابت ہو چکی ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جو ایجنسی ہے، جو کہ ایک intercept.com کے حوالے سے بہت ہی انویسٹیگیٹو سٹوریز دیتی ہے، اب اس نے یہ ساری کی ساری کہانی بیان کر دی ہے۔ بہت کچھ آپ سن چکے ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ عام فہم آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے سادہ زبان میں، اور اس میں کوئی اف نہیں، کوئی بٹس نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ جو اس میں کہا گیا ہے وہ۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، intercept.com نے، پچھلے ویلاگ سن لیجیے گا، اس میں نے سائفر کا جو مبینہ طور پہ اس میں ڈرافٹ دیا گیا ہے وہ آپ کو بیان کیا ہے، اس کو ذرا پچھلے سنیے گا، پھر یہ سنیے گا کہ کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ تیار کی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میمو گیٹ آیا تھا، تو میمو گیٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس پہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف باقاعدہ طور پہ کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، میمو گیٹ کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ منصور اعجاز صاحب اس میں مرکزی کردار، حسین حقانی صاحب مرکزی کردار، اور انہی حسین حقانی صاحب کو یہ گرفتار کرنے کی کوشش، اور وہ پاکستان سے بچ کے گئے امریکہ اور پھر واپس نہیں آئے۔ پھر اس میں بھی مبینہ طور پہ اب بھی جو عمران خان صاحب نے کہا کہ $30,000 دیے گئے حقانی صاحب کو، اور ان کو انگیج کیا گیا باقاعدہ طور پہ لابنگ کے لیے۔ تو وہی ادھر میمو گیٹ میں کچھ اور ہو رہا تھا، اس میں ایک منتخب حکومت کے خلاف ایک پورا کا پورا ان کو چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر ڈان لیکس میں کیا ہوا تھا، تو یہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، ریورس انجینئرنگ ہے۔ اس میں سول حکومت پہ الزام نہیں آ رہا، اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ پہ الزام آ رہا ہے۔ اور اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹو دی پوائنٹ۔ دو سٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے، یہ تحقیقاتی سٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے جی کہ دا انٹرسیپٹ کے ذریعے حاصل کردہ پاکستانی حکومت کی ایک خفیہ دستاویز کے مطابق یوکرین پر روسی حملے پر غیر جانبداری پر عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 7 مارچ 2022 میں پاکستانی حکومت کی حوصلہ افزائی کی، یعنی اس وقت ان پہ دباؤ ڈالا۔ اور اس کے بعد امریکہ میں پاکستانی سفیر اور محکمہ خارجہ کے 2 اہلکاروں کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان میں شدید جانچ پڑتال، تنازعات، کیا سرائیوں کا موضوع رہی ہے۔ اور کیونکہ خان صاحب کے حامی، عمران خان کے حامی اور ان کے فوجی اور سویلین مخالفین نے مذاق کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ مذاق کر رہے تھے، اور وہ جو سرکاری سچ بول رہے تھے اور سرکاری جھوٹ بول رہے تھے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نام کسی کا نہیں لیتا میں، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا تھا میں اپنی مونچھیں کٹوا لوں گا، کسی نے کہا تھا اپنے ناک کٹوا لوں گا، کسی نے کہا تھا میں اپنی گردن کٹوا لوں گا، کسی نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ ساری باتیں کہ جناب اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے حامی اور ان کے فوجی اور سویلین مخالفین نے مذاق کیا تھا۔ طاقت کے لیے سیاسی جدوجہد 5 اگست کو اس وقت بڑھی جب عمران خان کو بدعنوانی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، یعنی کہ ابھی جو سزا سنائی گئی، کیونکہ یہ انٹرسیپٹ کو پتہ تھا، یہ intercept.com کو بھی پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے، اس کو جیل بھی ڈالنا ہے، اس کو فارغ بھی کرنا ہے، اس کو سیاست سے آؤٹ بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے یہ سٹوری شائع کرنے کے لیے۔ اور اس حکومت کا آخری دن جو تھا، اس حکومت کے آخری دن کا بھی انتظار ہو رہا تھا۔ یہ جس دن اس حکومت نے جانا تھا اسی دن وہ سٹوری شائع ہوئی ہے، اور اس کے بعد حراست میں لے لیا، عمران خان کو حراست میں لے لیا۔ عمران خان کے محافظ ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ سزا پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان عمران خان کو اس کے سال میں آخر میں متوقع انتخابات میں حصہ لینے سے روکتی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اور پاکستانی حکومت کی لیک ہونے والی دستاویزات میں دستاویزی امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ ہوا، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ووٹ پاکستان کی طاقتور فوج کی حمایت سے منعقد کیے گئے تھے۔ یہ وہ بات ہے۔ اس وقت سے عمران خان اور اس کے حامی فوج اور اس کے سویلین اتحادیوں کے ساتھ جد و جہد میں مصروف ہیں، جن کے بارے میں عمران خان کا دعویٰ ہے کہ اسے امریکی درخواست پر اقتدار سے ہٹانے کا کام کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے۔ اور پاکستانی کیبل کا مکمل متن جو ہے، جو سفیر کی میٹنگ سے تیار کیا تھا، اس کو پاکستان منتقل کیا گیا اور پہلے شائع نہیں کیا گیا۔ کیبل، جسے اندرونی طور پر سائفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دونوں
اس میں آگے جا کے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جو پچھلے ویلاگ میں نے کو بتا دیا ہے اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ خفیہ جو کیبل ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساری میٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جو کیبل جو آیا تھا سائفر، اس سے ملتا جلتا جو ہے سائفر کا میٹیریل یہ ڈان اخبار میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ ڈان اخبار میں یہ چیز شائع ہوئی تھی، اور ایگزیکٹ جو سائفر میں کہا گیا تھا اس سے ملتا جلتا کسی نے ان کو بریف کیا تھا، ڈان کے رپورٹر کو، ظاہر ہے کسی نے بریف کیا ہوگا، سورس ہے ہر جرنلسٹ کا ہوتا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ ملتا جلتا مواد تھا جو ڈان میں شائع ہوا، لیکن ان کے پاس دا انٹرسیپٹ کے پاس پورے کا پورا میٹیریل، پورے کا پورا سائفر کا ڈرافٹ موجود ہے، اور اصلی حالت میں یعنی جو مندرجات ہیں اے ٹو زی وہ موجود ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سورس کیا ہے یہ بھی آگے جا کے بتا رہے ہیں، یہ سورس پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس نے دیا ہے، وہ بھی بڑا انکشاف ہے۔ اور ایک اور بھی آگے جا کے میں بات بتاؤں گا کہ یہ شہید ارشد شریف کے پاس بھی کیا اس کا ڈرافٹ تھا، کیا اس کے مندرجات شہید ارشد شریف کے ساتھ بھی تھے، کے پاس بھی تھے، تو ان کا بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے۔ تو انہوں نے 2 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی اس کا حوالہ دے دیا گیا، اور وہ آپ کو پچھلے بتا دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب، چونکہ یہ تنازع جو ہے عمران خان صاحب کیوں ان کو پسند نہیں تھے، اصل میں یوکرین کے معاملے پہ جو یوکرین اور روس کا تنازع چل رہا تھا اس میں پاکستان نے یو این جی میں یعنی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے آپ کو غیر حاضر کیا تھا، ووٹ نہیں دیا تھا، تو اس سے وہاں سے تنازع شروع ہوا، اور پاکستان نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ انڈیا نے بھی یہی کام کیا تھا، اور انڈیا کے ساتھ کچھ اور سلوک تھا، پاکستان کے ساتھ کچھ اور سلوک تھا، اور اسی لیے جو پچھلا ویلاگ ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ اس میں ہمارے جو سفیر تھے اسد مجید صاحب نے ان کو دو بدو جواب بھی دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے جو الفاظ وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو تکلیف دے رہے تھے وہ یہ تھے کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں، اور آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ ہم سے جو کہیں گے ہم کریں گے، اور ہم روس کے دوست ہیں اور امریکہ کے بھی دوست ہیں، ہم چین اور یورپ کے بھی دوست ہیں، ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی تھی۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ عمران خان صاحب کی پالیسی نئی جو ہم نے قومی سلامتی پالیسی بنائی تھی، وہ اس کے کچھ حصے تو شائع ہو گئے تھے اور کچھ حصے تھے کلاسیفائڈ تھے، وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئے، اور اس میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ وسیع البنیاد ہوگی، وہ کثیر الجہتی ہوگی، وہ نہ یونیلیٹرل ہوگی، نہ بائی لیٹرل ہوگی، بلکہ نہ ٹرائی لیٹرل ہوگی، بلکہ وہ کثیر الجہتی ہوگی۔ ہم تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں گے، روس کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، چین کے ساتھ بھی ہوں گے، انڈیا کے ساتھ بھی ہوں گے، ایران کے ساتھ بھی ہوں گے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوں گے، یو اے کے ساتھ بھی ہوں گے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوں گے، برطانیہ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہم ایک بلاک میں چلے گئے ہیں، اب ہم نے ایران سے دوستی کر لی ہے تو سعودی عرب سے کٹی، سعودی عرب سے دوستی کر لی ہے تو یو اے سے کٹی، یو اے سے کر لی ہے تو قطر سے کٹی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑے پر امید تھے کہ ہم ایک بند کمرے سے نکلے ہیں، بند گلی سے نکلے ہیں، اور پوری دنیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بنانے جا رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق ملاقات میں لو نے واضح الفاظ میں تنازع میں پاکستان کے موقف سے واشنگٹن کی ناراضگی کے بارے میں بات کی تھی، اور ظاہر ہے انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد اسد مجید صاحب نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اس کے بعد میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کے دورے کو وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، لو نے کہا۔ دستاویزات کے مطابق ورنہ انہوں نے جاری رکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جانا مشکل ہوگا، یعنی کہ دھمکیاں سیدھی سیدھی دی جا رہی تھیں، اور جو عمران خان صاحب بتا رہے تھے وہ بات ساری کی ساری اس میں حقیقت ہے، لیکن آگے جا کے جو اس میں سنسنی خیزی ہے اور وہ ایک سنسنی خیز خبر ہے وہ آگے جا کے آنی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک احساس یہ بھی تھا کہ جب امریکہ نے امریکہ کو ان کے تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے بچا کے ایک نئی جنگ میں پاکستان جانا نہیں چاہتا تھا، اور پاکستان جو ہے پہلے افغانستان اور روس کی جنگ میں پاکستان پستا رہا، پھر افغانستان میں جو امریکہ کے ساتھ جنگ جاری، اتحادیوں کے ساتھ جنگ جاری، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس میں پستا رہا، اور اب پاکستان مزید کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سارے کام کیے جا رہے تھے، اور یہی اصل مسئلہ تھا۔ لو نے اسے بتایا کہ نقصان حقیقی تھا لیکن مہلک نہیں، اور خان کے جانے کے بعد تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں، یعنی بار بار اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں عمران خان اگر ہوگا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہیں بلکہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور ان کو ہٹایا جانا مقصود ہے، کیونکہ عمران خان بتا دیا گیا تھا امریکہ میں، امریکی حکام کو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ عمران خان سارا کچھ کر رہا ہے، وزیر اعظم کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، تو یہ ہے اصل پوائنٹ
جو ہے بار بار اس میں یہ اسی ایک نقطے پر بار بار زور دیا جا رہا ہے۔ آئیے چند دن انتظار کریں، آپ آیا سیاسی حالات بدلتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کو ہٹنے دیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں، نئی حکومت آئے گی تو بات کریں گے، اور وہ نئی حکومت آ گئی اور آنے کے بعد یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ اب اس ملاقات کے وقت خان کی قسمت پر مہر نہیں لگائی گئی تھی، لیکن یہ کمزور تھی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بائیڈن انتظامیہ لوگوں کو یہ پیغام بھیج رہی ہے کہ وہ پاکستان کی حقیقی حکمرانوں کے طور پر دیکھتے ہیں اور اشارہ دیتے ہیں کہ اگر اسے اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو یہ حالات بہتر ہوں گے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آپ ہی حقیقی حکمران ہیں، اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات معمول پر لے آئیں گے۔ انٹرسیپٹ نے دستاویز کی تصدیق کے لیے وسیع کوششیں کی۔ پاکستان میں سیکورٹی کے حوالے کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت کے ذرائع سے آزادانہ تصدیق ممکن نہیں تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب بھی نہیں دیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے کہا کہ ہم نے یوکرین روس کے حملے کے دن اس وقت کے وزیر اعظم خان کو کے ماسکو دورے پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس مخالفت کو عوامی اور نجی طور پر بتایا تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی قیادت کے بارے میں اندرونی فیصلوں میں مداخلت کے الزامات غلط ہیں، جبکہ یہ بات درست ہے کہ اس سائفر کے مطابق جو کچھ ہوا وہ سیدھا اور اسد مجید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ تھی وہ صریحاً ایسی ہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ خان کی پاکستانی فوج سے علیحدگی کے بعد اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اس ادارے نے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے سیاسی عروج سیاسی عروج تھا، تو اس نے 350 ملین کی قوم کو 230 ملین کی قوم کو سیاسی اور معاشی بحران میں ڈال دیا۔ خان کی برطرفی اور ان کی پارٹی کو دبانے کے لیے خلاف مظاہرے نے ملک میں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے اداروں کو مفلوج کر دیا، جبکہ پاکستان کو موجودہ رہنما میں ایک ایسے معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو یوکرین روس حملے کے نتیجے میں توانائی کی عالمی قیمتوں پر افراتفری کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی اور سرمایہ کی اڑان شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ ایک الگ خبر ہے، میں آپ کو دوں گا۔ اس خفیہ میٹنگ میں پاکستانی فوج نے پریس کو حکم دیا کہ وہ عمران خان کی کوریج بند کریں۔ عام شہری کے لیے یہ اس میٹنگ کا حوالہ کیا جس میں عمران خان کا نام لینا اور اس پہ پابندی لگائی گئی۔ یہ انٹرسیپٹ کی .com جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ خفیہ میٹنگ میں پاکستانی فوج نے پریس کو حکم دیا کہ وہ عمران خان کی کوریج بند کریں۔ عام شہریوں کے لیے بگڑتی صورتحال کے علاوہ پاکستانی فوج کی ہدایت پر انتہائی سنسرشپ کا نظام بھی نافذ کیا گیا، جس میں خبر رساں اداروں کو عمران خان کے نام کا ذکر کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ جیسا کہ دی انٹرسیپٹ نے پہلے رپورٹ میں کہا کہ سول سوسائٹی میں ہزاروں ارکان جن میں زیادہ تر عمران خان کے حامی تھے کو فوج نے حراست میں لے لیا۔ ایک کریک ڈاؤن جو ایک سال شروع میں ہوا خان کو گرفتار کرنے اور 4 دن تک حراست میں رکھنے کے بعد شدت اختیار کر گیا، جس سے ملک بھر میں احتجاج شروع ہوا اور سیکورٹی فورس کی جانب سے تشدد کی مصدقہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس میں حراست میں متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کے ایک زمانے میں ہنگامہ خیز پریس کانفرنس کا کریک ڈاؤن نے خاصا تاریخ موڑ لیا، جس سے ملک سے فرار ہونے والے ممتاز پاکستانی صحافی ارشد شریف کو اکتوبر میں نیروبی میں ایسے حالات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جو متنازع ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا اس میں اور معروف صحافی عمران ریاض خان کو سیکورٹی فورسز نے اس مئی میں ایک ہوائی اڈے سے حراست میں لیا اور اس کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ دونوں اس خفیہ کیبل پر رپورٹنگ کر رہے تھے، جس نے پاکستان میں تقریباً فرضی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور خان کی برطرفی سے قبل ان مٹھی بھر صحافیوں میں شامل تھے جنہیں اس کے مواد کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی، اور یہ وہی بریفنگ ہے جو کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمیں دی گئی تھی۔ اس میں ارشد شریف تھا، عمران ریاض خان، میں خود موجود تھا، اور خاور گھومن تھے، اور ڈاکٹر معید پیرزادہ تھے، اور جمیل فاروقی تھے، اور فریحہ ادریس صاحبہ تھیں۔ یہ سب کے سب ادھر موجود تھے، اور وہ سارے کے سارے زیر اعتاب آئے۔ ارشد شریف قتل ہو گئے، عمران ریاض خان لاپتہ ہو گئے، اور ڈاکٹر معید بیرون ملک ہیں، وہ بھی ان کے خلاف بھی میں بھی بیرون ملک ہوں، میرے خلاف بھی مقدمات ہیں، اور اسی طریقے سے خاور گھومن کے خلاف بھی مقدمہ ہوا۔ ARY زیر اعتاب ہے، اماد یوسف اسی میں ہیں، اور ڈاکٹر شہباز گل اسی رات ادھر تھے۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اس رات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مٹھی بھر صحافی جو ہیں ان کو بریفنگ دی گئی تھی۔ پریس پر ان حملوں کا خوف کا ماحول پیدا کر دیا، جس نے پاکستان کے اندر رپورٹرز اور اداروں کی طرف سے دستاویز پر مبنی رپورٹنگ مؤثر طور پر ناممکن بنا دی، اور ظاہر ہے گزشتہ نومبر میں خان صاحب خود بھی قتل کرنے کی کوشش کا نشانہ بنے جب انہیں ایک سیاسی ریلی میں گولی مار دی گئی، ایک حملے اور زخمی ہو گئے، اور ایک حامی ہلاک ہو گیا۔ ان کی قید کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، بشمول ان کی حکومت کے بہت سے ناقدین فوج کی طرف سے ان کی پارٹی کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے روکنے کی کوشش کے طور پر لے رہے ہیں۔ اگر
انہیں ووٹ میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی تو غالباً خان صاحب جیت جائیں گے. یعنی اگر پی ٹی آئی کو اجازت ملی اور عمران خان کو اجازت ملی تو الیکشن عمران خان صاحب نے جیتنا ہے. اس لیے اس سے پہلے پاکستان میں بہت زیادہ سنسرشپ عائد کی جا رہی ہے اور سنسرشپ عائد کر دی گئی ہے اور گرفتاریاں اور یہ سارا کے سارا. پھر ایک اور بات بھی آگے کی گئی ہے کہ عمران خان کے مقدمے کی سماعت کے بعد چھوٹے الزامات پر سزا سنائی گئی جہاں ان کے دفاع کو گواہ پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اس سے پہلے وہ ایک قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے تھے. اس کے ساتھ منسلک صحافی کو قتل کیا گیا تھا اور اس نے اپنے ہزاروں حامیوں کو قید ہوتے دیکھا، جبکہ بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ انسانی حقوق ان کی خارجہ پالیسی میں سب سے آگے ہیں اور اب پاکستان کے مکمل فوجی آمریت بننے کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے وہ دور دیکھ رہے ہیں. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے اسکالر رفیق نے کہا کہ بالآخر پاکستانی فوج کے بارے میں ہے کہ ملک پر اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے بیرونی قوتوں کا استعمال کر رہی ہے. جب بھی کوئی بڑی جغرافیائی سیاسی دشمنی ہوئی، چاہے وہ سرد جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے حق میں کیسے جوڑنا ہے. اور خان کے بارے میں بار بار کیبل سے متعلق حوالہ جات نے خود ان کی قانونی مشکلات میں اضافہ کیا ہے. استغاثہ کے نے ایک الگ تحقیقات کا آغاز کیا ہے کہ آیا اس نے اس پر بحث کر کے ریاستی راز قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی جو ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے. ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کے پاکستانی فوج کے ساتھ سرپرستی کے تعلقات، جس نے طویل عرصے سے ملک کی سیاست میں حقیقی طاقت کے بروکر کے طور پر کام کیا، کو بہت سے پاکستانیوں نے ملک کی معیشت کو ترقی دینے، بدعنوانی سے لڑنے اور بدعنوانی سے نمٹنے کی صلاحیت میں ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ کے طور پر دیکھا ہے. تعمیری خارجہ پالیسی پر عمل کریں. یہ احساس ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے پاکستان میں بامانی آزادی کا فقدان ہے، جس نے جمہوریت کے پھندے کے باوجود فوج کو ملک کی سیاست میں ایک اچھوت قوت بنا دیا ہے اور ایک مقبول وزیر اعظم کی برطرفی میں امریکی مداخلت کے الزام کو مزید آگ لگانے والا بنا دیتا ہے یہ سارا کھیل جو ہے. اور انٹرسیپٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جس نے خود کو طور پر اس دستاویزات تک رسائی حاصل کی تھی. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ انٹرسیپٹ کے جو سورس ہے جس نے فوج کے ایک رکن کے طور پر اس دستاویز تک رسائی حاصل کی تھی، نے ملک کی فوجی قیادت کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے مایوسی اور خان کے خلاف سیاسی لڑائی میں اس کی شمولیت کے بعد فوج کے مورال پر پڑنے والے اثرات، ان کی یادداشت کے استحصال کے بارے میں بتایا. حالیہ فوجی پروپیگنڈے میں سیاسی مقاصد کے لیے مردہ فوجی ارکان اور کریک ڈاؤن کے دوران مسلح افواج کے وسیع پیمانے پر جو عوام کی ناراضگی، اس کا خیال ہے کہ فوج پاکستان کو 1971 کے بحرانوں کی طرف دھکیل رہی ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی علیحدگی ہوئی تھی. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے مردہ فوجی، تو یہ ہمارے شہداء کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو شہداء ہیں، فوجی شہداء، ان کے بارے میں. ذرائع نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ لیک ہونے والی دستاویز بالآخر اس بات کی تصدیق کر دے گی کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے رینک اور فائل کو پاکستانی فوج کے بارے میں طویل عرصے سے شبہ تھا اور ادارے کے اندر حساب کتاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اس جون میں خان کی سیاسی جماعت پر فوج کے کریک ڈاؤن کے درمیان خان کے سابق اعلیٰ بیوروکریٹ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو گرفتار کر کے 1 ماہ کے لیے حراست میں لے لیا گیا. دوران حراست اعظم خان کے مبینہ طور پر عدلیہ کے رکن کے سامنے ریکارڈ کیا گیا ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کیبل واقعی اصلی تھی، لیکن سابق وزیر اعظم کے سیاسی فائدے کے لیے اس کے مواد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا. پاکستانی چند دن پہلے عمران خان کو ہٹانے سے چند دن پہلے اس وقت کے پاکستان آرمی چیف باجوہ نے عوامی طور پر خان کی غیر جانبداری کو توڑا اور روسی حملے کو ایک بہت بڑا المیہ قرار دیتے ہوئے ایک تقریر کی اور روس پر تنقید کی. ریمارکس نے یہ بات وہی ہے جو اسلام آباد میں کی. باجوہ صاحب نے پاکستان کی پالیسی کچھ اور تھی اور باجوہ صاحب امریکہ کو صفائیاں دے رہے تھے اور یوکرین پر حملے کی مذمت کر رہے تھے. خان کی برطرفی کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی. باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ شاید اس سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن وہ نہ ملنی تھی نہ ملی، اس لیے وہ سارے کا سارا کام خراب کر کے گئے ہیں. نہ پاکستان کو کسی حال کا چھوڑا، نہ پاکستانی فوج کو چھوڑا، اور یہ سارے کا ساری جو آگ لگائی ہے یہ بنیادی کردار انہی کا تھا. آگے جا کے وہ انٹرسیپٹ لکھتا ہے کہ اپنی غیر جانبداری کا موقف ترک کرتے ہوئے پاکستان اب یوکرینی فوج کو ہتھیار فراہم کرنے والے طور پر ابھرا ہے. پاکستان کے تیار کردہ گولوں اور بارود کی تصاویر میدان جنگ کی فوٹیج پر باقاعدگی سے آ رہی ہیں. اس سال سے شروع میں ایک انٹرویو میں یورپی یونین کے اہلکار نے پاکستانی فوج کی پشت پناہی کی تصدیق کی تھی اور اس کے بعد وہ یہ انٹرسیپٹ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی یوکرین کے بارے میں اور اب اسلحہ وسلح بھی دیا جا رہا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. امریکہ کی طرف یہ تبدیلی پاکستانی فوج کو فائدہ پہنچاتی دکھائی دیتی ہے. 3 اگست کو ایک بار پاکستانی اخبار نے رپورٹ کیا کہ پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں، آپریشن، تربیت، بیسنگ اور بیسنگ آلات کے دفعات پر دستخط منظوری دی تھی. اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 15 سال معاہدے کو تبدیل کرنا تھا. اس کے بعد آگے جا کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے
کہ واضح طور پر ڈونلڈ نے پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات پر آؤٹ آف ٹرن بات کی. کیبل ایک سفارش کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. 27 مارچ 2022 کو میٹنگ اسی مہینے خان نے عوامی طور پر اس کیبل کے بارے میں بات کی، ایک ریلی میں بتایا. آگے جا کے اسی میں لکھا ہے کہ امریکہ نے خان کو ہٹانے کی حوصلہ افزائی کی. کیبل کے مطابق جب لو نے خان کے عہدے سے ہٹانے کا براہ راست حکم نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اگر خان وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہا تو پاکستان کو بین الاقوامی تنہائی سمیت سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی برطرفی کے لیے انعامات کا اشارہ بھی دیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ ریمارکس پاکستانی فوج کو کارروائی کرنے کے اشارے کے طور پر لیے گئے. تو یہ ہے جناب پوری کی پوری رپورٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے معاملات اندرونی طور پر چلا جائیں اور پاکستان میں سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں، اور پاکستان میں سول اور فوجی قیادتیں آپس میں بیٹھ کر ایک پالیسی بنائیں اور اس کے اکارڈنگلی چلیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب ایکسٹینشن کا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر ایک ایکسٹینشن، پھر دوسری ایکسٹینشن، اور پھر ایک دوسرے کو گرانے کی بات کی جاتی ہے، پھر ڈیلیں کی جاتی ہیں، پھر NRO 1 ہوتا ہے، پھر NRO 2 ہوتا ہے. یہ جب ساری باتیں آپ رول سے ہٹ کے کریں گے تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.